بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے درس کا عنوان معاطات میں ملکیت کے ثبوت پر بہترین دلیل ہے کہ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ جب آیات کے اندر اور سیرت میں مناقشہ فرماتے ہیں اور فرما دیا تو اس کے بعد وہ کس دلیل کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آج کے درس کے ہمارے جو اہم عناوین ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ معاطات میں ملکیت کے ثبوت پر تبادر سے استدلال، کہ شیخ انصاری اس کو بہترین دلیل کے طور پر لاتے ہیں۔ ملکیت کے ثبوت پر اطلاقات اور اجماع مرکب سے استدلال، اسی طرح کچھ شواہد کا بیان یہاں پر کیا جائے گا، اور اباحے کا جدید قواعد کے موجب بننے کے متعلق کاشف الغطاء کا کلام کہ جو ایک اہمیت کا حامل ہے یہاں پر۔ اسی طرح ہم چلتے ہیں آج کے اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ مختار پر بہترین دلیل کیا ہے، یعنی جو نظریہ شیخ انصاری یہاں پر اپناتے ہیں فعلاً، کہ آگے دیکھیں گے کہ وہ اس پر ٹھہرتے یا نہیں ٹھہرتے۔ تو آج کے اس درس کے اندر وہ جو اپنی نظر کے مطابق بہترین دلیل کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ فَالْأَوْلَى حِينَئِذٍ، فرماتے ہیں کہ اس صورت میں کہ جب ہم نے آیات کے اندر مناقشہ دیکھا، سیرت کے اندر مناقشہ دیکھا، تو اولا یہ ہے، زیادہ بہتر یہ ہے کہ التمسک فی المطلب، مطلب یعنی یہ کہ معاطات میں ابتدا سے ملکیت حاصل ہے، یہ جو نظریہ ہے، یہ جو ایک مطلب ہے، اس کے اندر تمسک کرنا اولا ہے، کس سے؟ بِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ عُرْفًا مِنْ حِلِّ الْبَيْعِ صِحَّتُهُ شرعاً، فرماتے ہیں کہ عرف کے اعتبار سے متبادر جو ہے حلیت بیع سے، وہ اس بیع کا شرعی طور پر صحیح ہونا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ جب ہم احل اللہ البیع کے حوالے سے پیچھے بحث کر رہے تھے تو وہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ حلیت جو ہے وہ ظہور رکھتی ہے کس کے اندر؟ حکم تکلیفی کے اندر، کہ یہاں پر حرمت کے مقابلے میں ایک جواز جو ہے وہ سامنے آتا ہے اس آیت میں۔ لیکن یہاں پر فرماتے ہیں کہ اگر آپ اس کو عرف کے حوالے کر دیں تو عرف کے نقطہ نگاہ سے جو بات حلیت سے تبادر کرتی ہے ذہن کی طرف، وہ یہ کہ شرعاً یہاں پر صحت ہے، یعنی شرعی اعتبار سے اس کو صحیح جانا جا رہا ہے بیع کو، اور صحت کا مطلب جو ہے یہ ہے کہ یعنی ملکیت جو ہے وہ حاصل ہے۔ اب یہ عموم اگر شامل ہو جاتی ہے معاطات کو، یعنی چونکہ یہاں پر اس آیت کے اعتبار سے تمام تر تصرفات کے جو بیع پر مترتب ہیں وہ مباح قرار پاتے ہیں۔ اب اسی طرح معاطات کے حوالے سے اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ آیت شامل ہے اس کو، تو یہاں پر جو ہے وہ صحت کا معنی متبادر ہوتا ہے شرعاً، یعنی درواقع یہاں پر قبول کرتے ہیں شیخ انصاری کے بالمطابقہ یہ آیت دلالت کرتی ہے صحت پر، نہ بالملازمہ۔ یہاں تلازم کی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں یہ آیت جو ہے وہ مطابقی طور پر دلالت کر رہی ہے کہ تمام تر وہ تصرفات کے جو جائز ہیں بیع پر مترتب ہیں یعنی صحیح ہیں، یعنی یہاں پر ملکیت موجود ہے، یہ ملکیت پر دلالت کر رہی ہے، حصول ملکیت پر یہ آیت اس طرح سے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عرف کے اعتبار سے معاطات خود بیع ہے۔ جب عرف کے اعتبار سے معاطات بیع کے مصادیق میں سے ہے، اور اس آیت کے مطابق بیع جو ہے وہ شرعاً صحیح ہے، یعنی معاطات شرعاً صحیح ہے۔ اب جب معاطات شرعاً صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابتدائی معاطات سے جس طرح قصد تملیک کیا جا رہا ہے، اثر اس کا مترتب ہے، صحیح ہے، یعنی پس وہ مؤثر ہے یعنی وہی اثر جو ملکیت کا کیا گیا تھا وہ یہاں پر مترتب ہے۔ یوں اس دلیل کو اس سے تمسک جو ہے وہ اولا جانتے ہیں شیخ۔ پھر فرماتے ہیں کہ ھذا، یعنی اس دلیل کے ساتھ اس کے علاوہ جو ہے مع امکان اثبات صحت المعاطات فی الہبۃ والاجارۃ ببعض اطلاقاتہما، فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہاں پر معاطات کی صحت کے اس بات میں، یعنی یہ کہ معاطات مفید ملکیت ہے، ہبے کے اندر، اجارہ کے اندر کیا کیا جائے؟ بعض اطلاقات سے تمسک کیا جائے، کہ جو اس ہبہ اور اجارہ کے اطلاقات ہیں ان سے تمسک کرتے ہوئے ہم کہیں کہ وہاں پر تمام تر جتنے بھی اطلاقات ہیں وہ شامل ہیں اس ہبہ اور اجارے کو کہ جو لفظی ہو، اور حتیٰ اس ہبے اور اجارے کو کہ جو معاطاتی ہوں۔ یہ اطلاقات ان تمام معاطاتی ہبے اور اجارے کو بھی صحیح قرار دے رہے ہیں، تو بس معاطات جو ہے ہبے اور اجارے کے اندر
ابتدا سے مفید ملکیت ہے۔ اب جب اس طرح سے ہم نے ہبے اور اجارے کے اندر معاطات میں صحت معاطات مفید ملکیت ہونے کے اعتبار سے ہم نے ثابت کیا تو فرماتے ہیں کہ وہ تتمیم ہی فی البیع بالاجماع المرکب، ہم اسے بیع کے اندر اجماع مرکب سے کامل کرتے ہیں۔ یعنی بیع کے اندر اگر ایک معاملہ جو ہے وہ معاطاتی صورت میں وجود پاتا ہے تو ہم یہاں کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی مفید ملکیت ہے۔ کیوں؟ اجماع مرکب کی وجہ سے، اس لیے کہ جو شخص معاطات کو صحیح اور مؤثر جانتا ہے اور یعنی جو ہے اس کو مفید ملکیت جانتا ہے، یا تو وہ یعنی ہر اس معاطات کو مفید ملکیت جانتا ہے، یعنی جو معاطات کو صحیح اور مؤثر یعنی مقصود یہ ہے کہ مفید ملکیت نہیں جانتا تو وہ پھر ہر معاطات کے اندر اس کو اس طرح مفید ملکیت نہیں جانتا، پھر چاہے بیع ہو، اجارہ اور ہبہ ہو، قائل بالتفصیل قول بالتفصیل نہیں ہے۔ جو معاطات کو مفید ملکیت جانتا ہے، مثلا ہبے اور اجارے میں آپ نے اطلاقات سے استفادہ کیا اور آپ نے اس کو مفید ملکیت جانا، تو پھر آپ ہر جگہ اس کو مفید ملکیت جانیں گے، یعنی پھر حتیٰ بیع کے اندر معاطات مفید ملکیت ہوگا، اسی اجماع مرکب سے استفادہ کرتے ہوئے کہ یہاں پر قول ثالث نہیں ہے، تفصیل نہیں ہے، بلکہ یا معاطات مفید ملکیت ہے یا معاطات مفید ملکیت نہیں ہے۔ اب جب آپ نے ہبے اور اجارے میں اس کو ثابت کیا اطلاقات کے ذریعے تو پھر یہ تتمیم پاتی ہے بات بیع کے اندر اجماع مرکب سے کہ بس بیع کے اندر بھی جو ہے وہ ہبہ یعنی وہ معاطات دروا کے مفید ملکیت ہے۔ ہاذا ما ان ما ذکر، فرماتے ہیں کہ اس کے یہ جو بات ہم نے یہاں پر کی اس کو آپ لے لیں، فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود وہ چیز جو بیان کی گئی کہ یعنی وہ مطلب جو ہم نے پہلے بیان کیا تھا وہ درواقی مطلب یہ تھا کہ من ان للفقی التزام حدوث الملک عند التصرف المتوقف علیہ، کہ فقی کو ملتزم ہونا پڑے گا ملکیت کے حدوث سے اس تصرف کے وقت کے جو متوقف ہے ملکیت پر۔ یعنی ہم نے جو کہا تھا کہ تصرف جو ملکیت پر متوقف ہے، جیسے ہی یہ تصرف انجام پائے گا اس تصرف سے آننما پہلے فقی کو جو ہے وہ ملکیت کے حصول سے ملتزم ہونا پڑے گا، ملکیت کے حادث ہونے سے ملتزم ہونا پڑے گا۔ اب آگا فرماتے ہیں کہ وہ جو بات پیچھے ہم نے کہی تھی اس طرح سے لا یلیق بالمتفقہ فضلا عن الفقی، فرماتے ہیں کہ یہ بات جو ہے حتیٰ یعنی اس شخص کے لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ اس کا قائل ہو کہ جو ابھی فقاہت یعنی فقہ پڑھ رہا ہے، فضلا عن الفقی، جائے کہ وہ جو فقی ہے یعنی جو فقاہت پہ پہنچا ہوا ہے اس کے لیے تو کسی بھی اعتبار سے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ جو ہے ملتزم ہو اور وہ اس نظریے کا قائل ہو کہ جب تصرفات جو کہ متوقف بر ملکیت ہیں کہ وہ ان تصرف جو ہے وہ ملکیت کے حدوث کا قائل ہو۔ تو بس یہاں پر آگے فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ہم نے تمسک کیا اس اولا کی بنیاد پر اس تبادر سے کہ اہلیت بیع سے یہ تبادر ہوتا ہے، اور اس طرح پھر ہم نے اطلاقات سے تمسک کیا اور یہ بات روشن ہو گئی کہ معاطات میں ابتدائے امر سے وہ ملکیت جو ہے حاصل ہے، اور یہ تمام تر تصرفات اس بنیاد پر ہیں کہ پیچھے جو ہے ملکیت حاصل ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ تصرف جب انجام پائے گا تو ان تصرف جو ہے وہ شخص ملتزم ہوگا کہ آننما پہلے ملکیت حادث ہو رہی ہے، نہیں، اس طرح سے نہیں ہے۔ اسی طرح پھر مزید شواہد کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو شاہد کاشف الغطاء دروا کے قول بالاباحہ کی صورت میں کاشف الغطاء کا جو نظریہ ہے کہ یہ قول بالاباحہ پھر کچھ جدید قواعد کا سبب بنتا ہے کہ جو دروا کے خلاف فقہ ہے اور خلاف بیع کے قواعد کے ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَلِذَا ذَكَرَ بَعْضُ الْأَسَاطِينِ فِي شَرْحِ إِلَى الْقَوَاعِدِ فِي مَقَامِ الْاِسْتِبْعَادِ، اسی وجہ سے کہ یہ جو ہم نے کہا کہ آننما پہلے ملکیت کے حدوث کا جو نظریہ ہے یہ مناسب نہیں ہے، فرماتے ہیں کہ بعض جو بزرگان ہیں انہوں نے قواعد پر اپنی شرح کے اندر مقام استبعاد میں اس کو بیان کیا ہے۔ مقام استبعاد یعنی وہ اس بات کو بعید جانتے ہیں کہ تصرف سے پہلے آننما جو ہے وہ ملکیت حاصل ہو، اس کو وہ بعید جانتے ہوئے اس مقام میں وہ آ کر یہ بیان کرتے ہیں کہ ان القول بالاباحۃ المجردہ مع فرض قصد المتعاطیین التملیک والبیع مستلزم لتأسیس قواعد جدیدۃ۔ فرماتے ہیں کہ یہ نظریہ اباحہ مجردہ کا یعنی اباحہ جو کہ خالی ہو ملکیت سے معاطات کے اندر، اس طرح کا جو نظریہ ہے اس کو قبول کرنا، یہ فرماتے ہیں کہ اس فرض کے ساتھ یعنی اس محل نزاع کے ساتھ کہ فرض کہاں پر ہے جہاں پر متعاطیین کا قصد تملیک اور بیع کا ہے، یعنی اعطاء اور اخذ کرنے والے ملکیت کا قصد رکھتے ہیں اور وہاں پر ہم کہیں کہ
اباحہ خالی از ملکیت جو ہے اس کا افادہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ قول مستلزم ہوگا کس چیز کا؟ کہ کچھ جدید قواعد تاسیس ہوں۔ یہ وہ قواعد ہیں کہ جو درواقع پہلے یعنی فقہ کے اندر ہمارے پاس اس طرح کے قواعد کی کوئی منطق وجود نہیں رکھتی، لہذا قول بالاباحہ فرماتے ہیں اس طرح قواعد۔ اب یہ کچھ قواعد یہاں پر بیان کرتے ہیں، تقریباً 8 مورد آقا نے قواعد کے گنوائے ہیں کہ قول بالاباحہ کی صورت میں یہ لازم آتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ دیکھیں قواعد میں سے پہلا جو مورد ہے، منہا ان العقود وما قام مقامہا لا تتبع القصود۔ قول بالاباحہ کی صورت میں ایک چیز جو لازم آتی ہے وہ یہ کہ عقود اور جو قائم مقام عقود ہیں وہ تابع قصود نہ ہو۔ یعنی ہم جبکہ یہ پڑھتے ہیں کہ العقود تابعۃ للقصود اثباتا و نفیا، عقود جو ہیں وہ قصود کے تابع ہیں، اور ہم یہاں پر قول بالاباحہ کی صورت میں دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم معاطات میں قول بالاباحہ کے قائل ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ معاطات مفید اباحہ ہے، خالی جو ہے بغیر ملکیت کے، تو یہاں پر وہ جو ما وقع لم یقصد اور ما قصد لم یقع ہو جائے گا، یعنی جو چیز واقع ہوئی وہ تو قصد نہیں کی گئی تھی، جب وہ چیز جو واقع ہوئی ہے یعنی اباحہ مجردہ یہ تو قصد نہیں کیا گیا تھا، بس یہاں پر یہ تابع قصود نہیں ہوا، تو یوں یہ ایک جو ہے قاعدہ جدید ہو جائے گا کہ جو اس قول بالاباحہ کی صورت میں لازم آتا ہے۔ اور پھر قواعد میں سے دوسرا مورد فرماتے ہیں کہ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ إِرَادَةُ التَّصَرُّفِ مِنَ الْمُمَلِّكَاتِ، انہی قواعد میں سے ایک یہ ہے کہ تصرف کا ارادہ کیا بن جائے؟ مملکات میں سے بن جائے، یعنی کیونکہ ہم نے کیا کہا پیچھے کہ جیسے ہی آپ تصرف کریں گے مالکانہ تو اس سے پہلے آننما جو ہے وہ ایک آپ کو ملکیت حادث ہوتی ہے، ملکیت حاصل ہوتی ہے، تو یہ آپ جیسے ہی ارادے تصرف کرتے ہیں اور وہاں تصرف کے وقت جو ہے آپ کے لیے ایک ملکیت حادث ہو، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بس یہ ارادے تصرف کس سے ہوا؟ مملکات میں سے ہوا، ملکیت ساز ہوا۔ اور پھر فتملک العین او المنفعہ بارادۃ التصرف بہما، پھر عین کی ملکیت اور منفعت کی نسبت مالک ہونا یہ کس سے ہوگا؟ یہ ان دونوں کی نسبت تصرف کے ارادے سے ہوگا، او معہ دفعتن، یا اسی تصرف کے ساتھ ہوگا فوری طور پر، یعنی یا تو آپ نے تصرف کا ارادہ کیا اور اس ارادے سے ہی آپ مالک بن گئے اور یہ تصرف اس ملکیت پر مترتب ہوا، یا آپ جیسے ہی تصرف کرتے ہیں تصرف کے ساتھ ساتھ فوری طور پر ملکیت جو ہے وہ حادث ہوتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو قاعدہ وجود پا رہا ہے یعنی ارادے تصرف مملکات میں سے ہو رہا ہے، اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ وَإِن لَمْ يَخْطُرْ بِبَالِ الْمَالِكِ الْأَوَّلِ الْإِذْنُ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ، ادھر سے ارادہ مملکات میں سے بن رہا ہے، اس تصرف سے مالکیت ایجاد ہو رہی ہے، ادھر سے اگرچہ جو ہے وہ مالک اول کے ذہن میں ہی خطور نہیں کرتا اذن انہی تصرفات میں سے کسی بھی ایک چیز کے اندر، یعنی یوں مالکانہ اس طرح کا تصرف کہ وہ چیز آپ کی ملکیت میں آ جائے، یہ اس کے ذہن کے اندر بھی بات جو ہے وہ خطور نہ کرتی ہو، لأنه قاصد للنقل من حين الدفع، فرماتے ہیں کہ کیونکہ وہ تو جب اس نے چیز دی تھی تو حین الدفع جو ہے وہ نقل کا اس نے قصد کیا تھا، وأنه لا سلطان له بعد ذلك، کہ اس کے بعد اس کا کوئی سلطہ جو ہے وہ اس چیز پر نہیں ہے، تو لہٰذا اس طرح کے جو تصرفات آپ انجام دے رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اند تصرف ملکیت حادث ہوتی ہے، یہاں مالک اول کے گرچہ ذہن میں ہی اس طرح کا ایزن نہیں جاتا کہ وہ اس طرح کے ایزن کو آپ کے لیے رکھتا ہو اور پھر اس کے ایزن سے آپ مالک بنتے ہوں اس تصرفات کے حوالے سے۔ فرماتے ہیں کہ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک اس قاعدہ جو ہے وہ جدید طور پر سامنے آتا ہے۔ اب ایک دو اور مثالیں دیتے ہیں کہ بخلاف من قال اعتق عبدک عنی وتصدق بمالی عنک، فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں مورد ارادے تصرف سے اس کا مملکات میں سے ہو جانا، اور یہ خلاف یہ یعنی قواعد جدیدہ میں سے ایک قاعدہ ہوتا ہے، یہ برخلاف ہے ان دو مثالوں کے، یعنی آپ ان کو ان دو مثالوں سے قیاس نہیں کر سکتے۔ یہاں درست ہے جب یہ شخص کہتا ہے کہ اعتق عبدک عنی، کہ آزاد کرو اپنے غلام کو، عنی میری جانب سے، یہاں مشکل نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر جیسے ہی اس نے اعتق کہا، اعتق عبدک، در واقع یہاں پر وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ پہلے اس کو ملکنی یعنی اس عبد کو میری ملکیت میں لاؤ، پھر تم میرے وکیل ہو کہ اس کو میری طرف سے آزاد کر دو، یعنی یہاں فقط طلب عتق اس جو ہے مولا اور عبد کے درمیان ملکیت کے رابطے کو ختم نہیں کر رہی، بلکہ جیسے اس نے اعتق کہا تو یہ طلب استحقاق یہاں فقط نہیں ہے، بلکہ در واقع وہ اسے کہہ رہا ہے کہ پہلے مجھے مالک بناؤ اور پھر اس کو آزاد کرو۔ یوں مثلا تصدق بمالی عنک جب کہتا ہے کہ میرے مال سے اپنی طرف سے صدقہ دے دو، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یعنی
میرے اس مال کو اپنی جو ہے پہلے اس ملکیت میں داخل کرو، اور پھر جو ہے یعنی مالک در واقع تصدق بمالی کہہ کر در واقع اذن دے رہا ہے کہ میں وہ مال جو ہے وہ اس مد مقابل شخص کی ملکیت میں جائے اور پھر وہاں سے اسی کی طرف سے وہ مال صدقے کے طور پہ نکلے۔ تو یہ ان دو مثالوں سے گزشتہ اس ارادے تصرف والے مسئلے کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، چونکہ جہاں وہ شخص تصرف کرتا ہے تو وہاں تو کوئی اذن نہیں ہے مالک کی طرف سے، اور یا ارادے تصرف سے ملکیت اگر حادث ہوتی ہے تو کوئی وہاں پر اذن نہیں ہے مالک اول کا اس طرح کے تصرف مالکانہ کے لیے۔ تو یوں قواعد میں سے ایک قاعدہ یہ وجود میں آتا ہے، اور انہی قواعد میں سے تیسرا مورد جس کو شیخ انصاری بیان فرماتے ہیں کہ وَمِنْهَا أَنَّ الْأَخْمَاسَ وَالزَّكَوَاتَ وَالِاسْتِطَاعَ وَالدُّيُونَ وَالنَّفَقَاتِ وَحَقَّ الْمُقَاصَةِ وَالشُّفْعَةِ وَالْمَوَارِيثِ وَالرِّبَا وَالْوَصَايَا تَتَعَلَّقُ بِمَا فِي الْيَدِ۔ فرماتے ہیں کہ انہی قواعد میں سے یہ جو قاعدہ جدید سامنے آتا ہے وہ یہ کہ تمام تر وہ چیزیں جو خمس کے عنوان سے یعنی وہ اموال جو خمس کے عنوان سے دیے جاتے ہیں، زکوٰۃ کے عنوان سے دیے جاتے ہیں، یا استطاعت کا جو تعلق پیدا ہوتا ہے مال کے ساتھ، دیون انسان جب قرض ادا کرتا ہے وہ جو قرض ان کا جو تعلق پیدا ہوتا ہے اس کے مال کے ساتھ، والنفقات یہ کہ جس مال سے وہ نفقہ دیتا ہے اپنی ہمسر اور بچوں کو، وحق المقاصہ یعنی اگر کوئی انسان قرض نہیں دیتا تو وہ جو حق تقاص پیدا کرتا ہے اس کے مال سے کہ حاکم شرع جو ہے وہ اسی کے اموال سے وہ قرض ادا کرتا ہے، والشفعہ حق شفعہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، والمواریث والربا والوصایا یہ جتنے بھی چیزیں ہیں یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق بما فی الید ہے، یعنی انسان کے اس مال سے ہے کہ جو اس کے ہاتھ میں ہے، یعنی جس مال پر اس کی ملکیت مترتب ہوتی ہے اسی سے وہ خمس ادا کرے گا، اسی سے وہ زکوٰۃ دے گا، اسی سے ہی وہ استطاعت اسے حاصل ہوگی اور وہ حج پہ جائے گا اور واپس پلٹے گا۔ یوں مثلا تمام تر دیگر چیزیں جتنی بھی یہاں پر بیان ہوئی ہیں، اور حق شفعہ مثلا دو نفر جو ہیں وہ ایک زمین کے اندر شریک ہوتے ہیں، اب یہاں پر اگر کوئی ان میں سے ایک معاطاتی طور پر بے کرتا ہے، منتقل کرتا ہے کسی کو، تو یہاں پر وہ جو اس کا شریک حق شفعہ پیدا کرتا ہے، تو یوں مواریث مثلا ارث کے طور پہ اس مال کا آگے منتقل ہونا، یا مثال معاطاتی طور پہ معاملہ کرتا ہے اور وہ دو ہم جنس چیزیں اور ربا کے ان تمام شرائط کے ساتھ جس کے ساتھ یہ ربا پھر یہاں پہ تعلق پیدا کرتا ہے، والوصایا یا مثال مال معاطاتی جو اس کو ہاتھ میں ملتا ہے اسے وصیت کے طور پر آگے جو ہے وہ منتقل کرتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اسی مال معاطات میں جب یہ تمام چیزیں انجام پاتی ہیں، مال علم ببقاء مقابل ہی، یہ اس وقت جب اس کو پتا ہے کہ اس کا جو مد مقابل عوض ہے جو اس نے آگے، چونکہ ایک مال اس کے ہاتھ پہنچا ہے معاطات کی صورت میں، ایک اس نے آگے دیا ہوا ہے، تو وہ جو اس کا عوض دیا تھا وہ ابھی باقی ہے، وعدم تصرف فی ہے، اور اس میں اس نے تصرف نہیں کیا، چونکہ تصرف سے پھر مسئلہ یہ ہے کہ وہ ملکیت مترتب ہو جاتی ہے، یا مثال اگر وہ چیز تلف ہو جاتی ہے تو یہ معاملہ لازم ہو جاتا ہے، پھر یہ شخص مالک ہو جاتا ہے، پھر اس طرح کے تصرفات مشکل نہیں ہیں۔ یہ اس صورت کی بات ہے کہ جہاں اس کا مد مقابل عوض باقی ہے، تصرف نہیں ہوا۔ اسی طرح اسی کے ساتھ ساتھ مثلا اگر او عدم العلم بہی کہ اگر اس کو علم نہیں ہے مثلا اس تصرف کا، تو فینفع بالاصل، اس کو اصل سے جو ہے وہ نفی کی جائے گی، یعنی اصل یہ ہے کہ ایسا کوئی تصرف جو ہے وہ حادث نہیں ہوا۔ تو یوں اگر یقین ہے کہ وہ چیز باقی ہے، یا اگر یقین نہیں ہے تو پھر وہاں اصل کو جاری کیا جائے گا کہ اصل یہ ہے کہ وہ چیز یعنی باقی ہے اور تصرف اس میں نہیں ہوا۔ فتکون متعلقۃ بغیر الاموال بغیر الاملاک، یعنی اس صورت میں کہ جب اس شخص کو پتا ہے کہ مد مقابل عوض اس چیز کا وہاں باقی ہے، اس نے تصرف انجام نہیں دیا، یا مثلا اگر اس کو علم نہیں ہے تصرف کا اور پھر وہاں پر اصل جاری ہو رہی ہے کہ اصل یہ ہے کہ تصرف حادث نہیں ہوا، تو اس صورت میں یہ تمام تر موارد کے جن کا تعلق انسان کے مافلیت سے ہے، اس چیز سے ہے کہ جو انسان کے ہاتھ میں ہو، ملکیت سے تعلق ہے اس کا، اور یہاں پر فتکون متعلقۃ بغیر الاموال بغیر الاملاک، یہ تمام امور تعلق پیدا کرتے ہیں املاک کے بغیر۔ معاطات کی صورت میں اگر ہم معاطات میں فقط اباح مجردہ کے قائل ہوتے ہیں تو یوں پھر یہ تمام امور کا تعلق ہو جاتا ہے ایسی چیزوں سے کہ جو انسان کی ملکیت نہیں ہے، بغیر املاک سے ان کا تعلق پیدا ہوتا ہے، چونکہ معاطات میں ہم قائل ہوئے کہ ملکیت نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ صِفَةَ الْغِنَى وَالْفَقْرِ تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ كَذَلِكَ، یعنی غنا اور فقر کی جو صفت ہے وہ مترتب ہو، جو کہ مترتب ہوتی ہے علیہ یعنی اس مال پر کے جو ید پر ہوتا ہے، یعنی
ما علی الید، اس چیز پر جو ہے اس کا ترتب ہوتا ہے غنا اور فقر کا، یعنی انسان کی ملکیت سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ صفت غنا اور فقر کے جو مترتب ہوتی ہے علیہ یعنی اس ما علی الید پر، کذالک وہ اسی طرح سے ہو جائے، یعنی کس طرح سے ہو جائے، یعنی اگر فرض کرتے ہیں کہ معاطات کی صورت میں اگر انسان نے ایک مال کسی کو دیا ہے یا کچھ مال اس نے اخذ کیا ہے، اب اس کے پاس ایک ایسا مال ہے جو معاطات کی صورت میں ہے، اب مد مقابل شخص نے کہ جس کو اس نے عوض دیا ہے وہ وہاں پر باقی ہے، اس نے تصرف نہیں کیا، تو اس شخص کو جو مال حاصل ہوا ہے معاطاتی صورت میں، چونکہ وہاں پر کہا گیا کہ معاطات مفید ملک نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کے ہاتھ میں جو مال ہے یہ اس کے غنا کا ملاک نہیں بنتا، جبکہ کوئی اس بات کا قائل نہیں کہ یہ جو مال معاطاتی اس کے ہاتھ میں ہے یہ فقیر ہے، نہیں، اس کو غنی جانا جاتا ہے۔ معاطات کی صورت میں جو اس کو پیسے حاصل ہوتے ہیں ہر روز، اس سے وہ غنی جانا جاتا ہے، نہ یہ کہ فقیر جانا جائے، جبکہ طب کے معاطات کیا کہا گیا کہ معاطات مفید ملکیت نہیں ہے، اس اعتبار سے یہ شخص جو ہے وہ غنی نہ ہو، تو یہاں پر کہتے ہیں کہ فَيَسِيرُ مَا لَيْسَ مِنَ الْأَمْلَاكِ بِحُكْمِ الْأَمْلَاكِ، وہ چیز جو املاک میں سے نہیں ہے وہ حکم املاک پیدا کرے، یعنی معاطات کی صورت میں، معاطات کے جو مفید ملک نہیں ہے، مال معاطاتی جو میرے پاس آیا ہوا ہے، معاطات کے اس حکم قول بالاباحہ کی صورت میں میں غنی نہیں ہوں اس مال جو میرے پاس موجود ہے، یعنی یہ لیس من الاملاک ہے، لیکن سب اسے فقیر نہیں جانتے، اس کو غنی جانتے ہیں اسی مال معاطات سے، تو پس جو لیس من الاملاک ہے وہ حکم املاک ہو جائے، اسی مال معاطات سے مجھے جو ہے فقیر نہیں کہا جا رہا، جبکہ یہ مال معاطات میرے ملکیت میں بھی نہیں آ رہا، تو جو ملکیت میں نہیں ہے وہ حکم املاک پیدا کر، تو یوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یعنی ایک طرف سے وہ خمس دینا، وہ تمام تر چیزیں کہ ایسے مال سے کہ جو مال معاطات آپ کو ملا ہوا ہے اسی سے آپ استطاعت تعلق پیدا کر رہی ہے، اسی سے آپ خمس دے رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، یہ ساری چیزیں یہ ایک ایسے مال سے تعلق پیدا کر رہی ہیں کہ معاطات کے اس قاعدے کے مطابق کہ معاطات مفید اباحہ ہے فقط، وہ مال ملکیت نہیں ہے آپ کی، جبکہ خمس سے تعلق پیدا کر رہا ہے اور بہت ساری چیزیں، اس طرح یہ صفت غنا اور فقر، تو یوں ایک قاعدے جدید جو ہے یہاں سے سامنے آتا ہے۔ انشاءاللہ باقی قواعد آپ کے لیے اگلے درس کے اندر بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔